السلام علیکم دوستو، نئی کال لے کر آپ کے ساتھ خالد سیف الدین 3 اپریل 2026 کے لیے، اور بات کریں گے ہم مارکیٹ کے حالات پہ، کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب میں پہلے چلتے ہیں یہ پہلی سلائیڈ پر۔ کل میں نے ایک لائٹر نوٹ پہ ایک اپڈیٹ کیا تھا کل سوشل میڈیا پہ اور اپنے گروپ میں کہ بھائی مارکیٹ نے یہ ہمیں اپریل فول تو نہیں بنایا ہے۔ جب مارکیٹ کل پتہ نہیں 7,000 پوائنٹ بھی اوپر چلی گئی تھی، پھر 6,000 سے زائد پوائنٹ اوپر کلوز ہوئی تھی، تو ہم نے دوران مارکیٹ یا مارکیٹ کے بعد، مجھے یاد نہیں ہے، یہ ایک اپریل فول کا ایک وہ کیا تھا کہ بھائی این ایکسٹرا آرڈینری ریلی، ٹریڈنگ رک گئی 4 اور 4.55 کے گین کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مارکیٹ اپریل فول بنا رہی ہو، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ آج مارکیٹ کھلتی ہی نیچے۔ میں نے دائیں جانب آپ کو کروڈ آئل دکھایا کیونکہ بیسیکلی دس از دی ڈرائیور آف دا مارکیٹ، کروڈ آئل اگر ہم فنڈامنٹلی دیکھیں، اور اگر سینٹیمنٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر وہ جو نیچے تصویر ہے ایک بیوقوف کی، وہ سینٹیمنٹ کو ڈرائیو کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے اسٹیٹمنٹس، میں نے یہ جو ریکٹینگل بنائے ہیں تو وہ بیسیکلی میں نے وہ اس کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے تناظر میں بنائے کہ جب جب اس کا کوئی اسٹیٹمنٹ کی ہائپ کریٹ کرتا ہے کہ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے یا کوئی بھی بیوقوفی کا بڑا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، تو اسی طرح جالٹنگ سچویشن مارکیٹ میں ہوتی ہے، وہ ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھو کہ جب جنگ شروع ہوئی $69 پہ کروڈ آئل ٹریڈ کر رہا تھا، اور اس کے چوتھے پانچویں دن کروڈ آئل نے 119.55 120 کہہ لیں 120 کا ہائی بنا دیا۔ جس دن ہائی بنایا، یہ پھر اگین وہی اسٹیٹمنٹس کا مسئلہ ہے، جس دن ہائی بنایا 120 سے $77 نیچے آیا، یعنی کہ 120 سے سیدھا 77، یعنی کہ 23 اور 20 $43 ڈاؤن اوور ڈالر۔ پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹ واش ہو گئے ہوں گے، کتنے عذاب ہوئے ہوں گے۔ پھر 77 سے 103، تو پھر جناب 23 اور 3 کتنے ہو گئے، $26 اوپر۔ کروڈ میں $2 بھی بہت ہوتے ہیں، اور $26 اوپر چلا گیا۔ پھر آپ اگر دیکھیں تو 103 سے وہ $85-86 پہ آ گیا، یعنی کہ پھر 15 16 $17۔ پھر اب دیکھیں تو $85 سے 109 تو میں آپ کو اس چارٹ میں دکھا رہا ہوں، مگر ابھی میں کروڈ آئل کے ٹریڈر جو ہے ان کو مڈ ڈے دے رہا تھا، تو وہاں تو کروڈ آئل 111 کو کراس کر رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں 86 سے 111، تو پھر 14 اور 11 کتنے ہو گئے، $25۔ اور یہ دن کتنے، ذرا اندازہ تو کریں۔ اور یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ اس سے یہ والیٹیلٹی مارکیٹ میں پیدا ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں آپشن میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ ایک تو اپریل فول کا جو نقطۂ نظر تھا، کیونکہ اس وقت مارکیٹ جو ہے نا پریڈکٹ کرنے سے زیادہ مینیج کرنے والی ہے۔ جیو پولیٹیکل سچویشن اسٹیٹمنٹ ان کا آ گیا، مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے یا سمجھ میں آ رہی ہے، آج صبح میں نے لکھا بھی تھا اس موضوع پہ، اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہوگا، کہ دیکھیے ریالٹی جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ ریالٹی جو ہے بڑی کمپلیکس ہے اور ڈینجرس سچویشن کی طرف جا رہی ہے۔ کل کا بیان یہ تھا کہ ہم جنگ ختم کرنے جا رہے ہیں، آج کا بیان یہ کہ پتھروں کے دور میں بھیج دیں گے۔ ان کا بیان ابھی ریلیز نہیں ہوا، ایران نے تباہی قسم کے حملے کر دیے، ٹھیک ہے جی، تباہی قسم کے حملے کیے ہیں، تو انٹینسٹی تو بڑھ رہی ہے نا۔ تو گراؤنڈ ریالٹی کچھ ہے اور گفتگو کچھ کی جا رہی ہے۔ وہ کیا کر رہی ہے، وہ جب ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے پرائس میں، جو پرائس ایکشن چارٹ پہ نظر آ رہی ہے، تو وہ عجیب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نیریٹو کی جنگ ہے، بلکہ پتہ نہیں کہیں میں نے لکھا ہے، شاید اس کال میں یا کہیں لکھا ہے، کہ مجھے اس جنگ میں فوجیوں سے زیادہ اسپیکولیٹر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ فوجی اتنے جنگ لڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یا مطلب جنگ میں تو فوجیوں کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، جرنلز، لیڈرشپ اور جنگی حکمت عملیاں، موومنٹ۔ یہاں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مارکیٹوں میں بیٹھ کے جنگ لڑی جا رہی ہے، کہ جاؤ جا کے اسٹیٹمنٹ دو، مال بیچ دو، مال خرید لو۔ دس از واٹ ہیپننگ ان دا ورلڈ۔ 24 گھنٹے پہلے ہی اسٹیٹمنٹ تھا جنگ ختم ہونے کا، اب آپ دیکھ لیجئے کیا ہے۔ ایک اسٹیٹمنٹ آیا ابھی رات کو جو میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کو بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا تیل تو وہاں سے آتا نہیں، جس کو تیل چاہیے وہ جا کے اس کو فارغ کر لے۔ آج اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم یہ مسئلہ حل کر دیں گے تو اسٹریٹ آف ہرمز تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیا ہو کیا رہا ہے، یہ کن پاگلوں کے ہاتھ میں سرکار آ گئی ہے۔
اب آج بات ہو رہی ہے کہ کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف ایران کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا رسپانس ایران نے ان کی تقریر ختم ہوتے ہی دے دیا. جہاں تک کچھ اطلاعات آ رہی ہیں، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، کیونکہ جنگ میں سب میں پہلی جو موت ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے. اطلاعات تو یہ آ رہی ہے کہ یو اے ای اور سعودیہ میں یو ایس فوجیوں کی کافی ہلاکت ہوئی ہے، جس سے کافی پینک ان کی لیڈرشپ میں بھی پھیلا ہے. اور یہ جو والیٹیلٹی آف اسٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اور میں بہت دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لیڈرز میں اگر فرسٹریشن ہوگی تو جنگ میں بڑا خطرہ ہے. پاگل پنے کا کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ٹیکنالوجی اتنا آگے جا چکی ہے جو انسانیت کے لیے خطرہ بن چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. فرسٹریشن بہت زیادہ ہے یو ایس میں اور اسرائیل میں. اسرائیل جو ہے خاموش نظر آتا ہے، بول کچھ نہیں رہا ہوتا، کیونکہ اس نے بولنے کے لیے ایک بندہ رکھا ہوا ہے تو اس لیے بول نہیں رہا ہوتا ہے. ویسے جو نارمز ہیں، ڈپلومیٹک نارمز کہہ لیں، یا جو اسٹیٹس مین کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ زیادہ بار بار میڈیا پہ آگے نا بک بک نہیں کرتے، کیونکہ ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صبح شام دوپہر جہاز میں چڑھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، کچھ اترتے ہوئے کر رہے ہیں. یہ ایک بار ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا تھا، ایک صاحب کو وہ صبح سے شام تک جھنڈا لگا کے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے تھے. ان کا بھی یہی حال ہے. ادھر مودی صاحب کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنی میڈیا ٹیم ساتھ لے کے گھومتے ہیں. تو اس طرح کے حکمران تو نہیں ہوتے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جتنی زیادہ بکواس کریں گے، لوز ٹاک منہ سے نکلے گی، اور اس کا امپیکٹ کیسا ہوتا ہے معیشتوں پہ، اس کا احساس ہونا چاہیے. مگر اگر وہ اسی کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، جس طرح رائٹ فرام دا بگننگ چل رہا ہے کرپٹو کی، آپ کو میں نے کل پرسوں بتایا تھا کہ کرپٹو کی تو وہ منسٹری بنانے کا سوچ رہے، تو دیکھ لیجیے آپ مارکیٹ کی آج کی کہانی پہ کیا بات کروں، بس چارٹ دیکھ لیجیے. ون سائیڈڈ موو ہے، ساری باتیں ہو چکی ہیں. 3,500 پوائنٹ کا نقصان کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی. کل مارکیٹ میں 6,768 پوائنٹ کا فائدہ تھا. تو یہ عجیب و غریب بات ہے، ٹھیک ہے نا. آج کی جو گیپ ڈاؤن اوپننگ تھی، جو یقیناً 1,55,145 کے نیچے تھی، تو وہیں سے یہ کنفرمیشن ہو گئی، کیونکہ میں تو کل کی کال میں کہہ چکا تھا 1,55 1,45 کے نیچے تو ساری چیزیں کرٹیکل ہیں. والیوم ڈکلائن ہوئے، ظاہری بات ہے ایسی مارکیٹ کھلے گی تو والیوم ڈکلائن ہوں گے. شدید ہچکچاہٹ ہے، اور حالات کی وجہ سے مارکیٹ نے ویسے کوشش تو بڑی کی ہے کہ 3,500 پوائنٹ کو بیلنس کرے، کیونکہ پورا دن اگر آپ دیکھیں تو 3,800 900 کے پاس مارکیٹ ٹریڈ ہوتی نظر آئی، پھر 3.5 کے نقصان پہ بند ہو گئی. اب آنے والے سیشن کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے، کیا بات کریں گے ہم؟ مطلب مارکیٹ جس طرح ڈیولپمنٹ، جو جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے ان کو ریفلیکٹ کر رہی ہے، تو ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ کوئی ٹیکنیکل یا فنڈامنٹل پہ تو کیا بات کریں گے، ٹھیک ہے جی. تو لانگر ٹرم اسٹریٹجی میں نے جو بات کہی ہے کہ مارکیٹ کو مینیج کرنا ہے، اس وقت پریڈکٹ نہیں کرنا ہے، مارکیٹ میں اپنے معاملات کو مینیج کرنا ہے. بہت دن سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ پہ ریٹرن کا نہیں سوچ رہے ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ گھر کیسے چلے گا. ہمیں تو یہ سوچنا ہے. میں کافی دن سے یہ بات کر رہا ہوں، جنگ کے شروع ہونے سے پہلے سے یہ بات کرنی میں شروع کر چکا ہوں. اللہ بہتر کرنے والا ہے. اللہ ہم سب کے حالات اور معاملات کو بہتر رکھے. تو والیٹیلٹی برقرار ہے، پرائز موومنٹ اسی طرح ہے. تو یہ پورا ہفتہ اسی طرح رہا ہے، انسرٹن، انڈیسائسو. تو اسی طرح کلوز ہو جائے گا. کل آخری سیشن ہوگا. بلش کی اگر میں بات کروں لیولز اور ٹریگرز کی، تو 156,975 اس کے اوپر جا کے رکے. پھر اگین سسٹینیبلٹی، ورنہ کل 6,700 پوائنٹ کی بھی تیزی دیکھ لی، مارکیٹ کو بند کرنا پڑ گیا. کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. 7,000 پوائنٹ مارکیٹ اوپر جا کے اگلے دن اگر 3,500 پوائنٹ نیچے بند ہو رہی ہے تو کاہے کا بلش اسٹرینتھ، کاہے کی تیزی؟ کوئی تیزی تھوڑی ہے یہ انسرٹینٹی ہے. تو 1,56,975 بے شک ایک ٹیکنیکل لیول ہے کہ اس کے اوپر بہتری آئے گی، مگر صرف چھونے سے نہیں آئے گی، اس پہ کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا. اور کل کے لیے منیمم ریکوائرڈ لیول پھر وہی آ گیا 1,55,145، جس کی بات کل کی ویڈیو میں بھی کہی تھی کہ یار اس کے نیچے مارکیٹ کریٹیکل ہوگی. تو گیپ اوپننگ اہم نہیں ہوگی، اہمیت ہوگی کنسسٹنسی کی، والیومز کی. ٹھیک ہے جی. پھر اس کا اگلا دن کیسا ہے، ورنہ یہ 2 سیشن دیکھ کے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آنا چاہیے. دوسری طرف ایگزاسشن کل کنٹینیو کر سکتی ہے 159,145 کے نیچے، اور ایگریشن ہو سکتی ہے بیئر کی 149
750 485 زون جو ہے اگر اس کو توڑ دے تو بھیا بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، پھر 2026 کے نئے لو بننے شروع ہو جائیں گے. حالات بہت خراب ہیں. اگر میں ٹریڈنگ فلسفے کی بات کروں تو کوئی فکری نقطہ مجھے نظر اتنا خاص آتا نہیں ہے. یہ مارکیٹ اس وقت جو ہے نیریٹو ڈرائیو کر رہے ہیں مارکیٹ کو، بڑے ایکسٹریم ریئیکشن ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور جو عالمی صورتحال ہے وہ شدید غیر یقینی کا شکار ہے، اور خوف و ہراس ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی رات کو دیکھیں گے، کیونکہ ابھی جو حملوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اس کو کیسے ریٹیلیٹ یو ایس اور اسرائیل کرتے ہیں، پھر ایران کیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس رحم کرے. پاکستان میں آئل کی پرائسز، پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی، انفلیشن کہاں جائے گی، نوکریوں کا کیا ہوگا. یو اے ای کو تو ختم ہی کر دیا ہے، کتنا پاکستانی وہاں سے واپس آئے گا. بس میرے خیال میں صرف مارکیٹ میں آخر میں مارکیٹ کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، مارکیٹ نہیں، معیشت اور ہم لوگوں کے لیے، مارکیٹ تو یہیں رہے گی، برباد تو ہم نے ہونا ہوتا ہے، ہماری انویسٹمنٹ نے ہونا ہوتا ہے. تو اپنے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری معیشتوں کو بہتر کرے. ہماری معیشت برقرار رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک کی معیشت بھی برقرار رہے گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.